بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت نمبر 2۔ یکے از ملوک خراساں سلطان محمود سبکتگین را بخواب دید۔ ملک کی جمع ملوک، ملک کا معنی بادشاہ۔ خراسان ایک شہر کا نام ہے۔ سلطان محمود غزنی کے ایک بادشاہ کا نام ہے، اور سبکتگین سلطان محمود کے باپ کا نام ہے۔ خواب کا معنی نیند، دید کا معنی دیکھا، دیدن مصدر دیکھنا، اسی سے صیغہ واحد مذکر غائب۔ یکے از ملوک خراساں سلطان محمود سبکتگین را بخواب دید۔ خراسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے سلطان محمود سبکتگین کو خواب میں دیکھا، نیند میں دیکھا۔ یکے از ملوک خراساں سلطان محمود سبکتگین را بخواب دید۔ خراسان کے بادشاہوں میں سے ایک نے سلطان محمود سبکتگین کو نیند میں دیکھا کہ جملہ وجود او ریختہ بود و خاک شدہ۔ جملہ کا معنی تمام، وجود کا معنی جسم، او کا معنی وہ یا اس کا، اس کی، اس کو، ریختہ بود کا معنی بکھرا ہوا تھا۔ ریختن مصدر چھڑکانا، ریختہ بود بکھرا ہوا تھا، خاک شدہ اور مٹی ہو گیا تھا، یعنی گل سڑ گیا تھا۔ کہ جملہ وجود او ریختہ بود و خاک شدہ، کہ اس کا تمام جسم بکھرا ہوا تھا اور مٹی ہو گیا تھا۔ خراسان کے بادشاہوں میں سے ایک نے سلطان محمود سبکتگین کو دیکھا، خواب میں دیکھا کہ جملہ وجود او ریختہ بود، کہ اس کا تمام جسم بکھرا ہوا تھا، وہ خاک شدہ اور مٹی ہو گیا تھا، مگر چشمانش کہ ہم چنا در چشم خانہ ہمی گردید۔ چشم کی جمع چشمہ، آنکھیں، شین کا معنی اس کا، اس کی، اس کو، چشمانس اس کی آنکھیں، ہم چنا کا معنی ایسے ہی، چشم خانہ کا معنی آنکھ کا حلقہ، ہمی گردید پھر رہی تھی، وہ نظر بھی کرد اور نظر کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی، مگر چشمانش کے ہم چنا در چشم خانہ ہمی گردید، مگر ان کی آنکھیں ایسے ہی آنکھ کے حلقہ میں پھر رہی تھی، وہ نظر میں کرد اور نظر کر رہی تھی، مگر چشمانش کے ہم چنا در چشم خانہ ہمی گردید، مگر ان کی آنکھیں ایسے ہی آنکھ کے حلقے میں پھر رہی تھی، وہ نظر میں کرد اور نظر کر رہی تھی۔ سائر حکماء از تاویل آ فرو ماندند۔ سائر کا معنی تمام، حکماء عقل مند، تاویل کا معنی تعبیر، فرو کا معنی عاجز، ماندند رہ گئے۔ سائر حکماء از تاویل آ فرو ماندند، تمام عقل مند ان کی تعبیر بیان کرنے سے عاجز رہ گئے۔ سائر حکماء از تاویل آ فرو ماندند، تمام حکماء ان کی تعبیر بیان کرنے سے عاجز رہ گئے، مگر درویشے کے بجا آورد۔ مگر ایک فقیر، درویش کا معنی فقیر، درویشے کوئی فقیر یا ایک فقیر،
بجا کا معنی درست، آورد لایا، اور بجا آورد کا سلیس ترجمہ آپ کر سکیں گے تعبیر بیان کی۔ مگر درویشے کے بجا آورد، مگر ایک فقیر جو درست لایا، مگر ایک فقیر جس نے تعبیر بیان کی، وہ گفت اور کہا ہنوز نگراں است کہ ملکش با دیگراں است۔ ہنوز کا معنی ابھی، نگراں است دیکھ رہا ہے، کہ ملکش کہ اس کا ملک، با دیگراں است دوسروں کے پاس ہے، دیگر کی جمع دیگراں۔ سائر حکما از تاویل آں فرو ماندن، تمام عقل مند ان کی تعبیر بیان کرنے سے عاجز رہ گئے، مگر درویشے کے بجا آورد، مگر ایک فقیر جو درست لایا، مگر ایک فقیر جس نے تعبیر بیان کی، وہ گفت اور کہا ہنوز نگراں است کہ ملکش باد دیگراں است، وہ اب بھی دیکھ رہا ہے کہ اس کا ملک دوسروں کے پاس ہے۔ ہنوز نگراں است، اب بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ ملکش با دیگراں است، کہ اس کا ملک دوسروں کے پاس ہے۔ قطع بس نامور بزیر زمیں دفن کردہ اند، کز ہستیش بروئے زمیں بر نشان ماند۔ بس کا معنی بہت، نامور کا معنی مشہور، بزیر زمیں زمین کے نیچے، دفن کردہ اند لوگ دفن کیے ہیں۔ ہستی کا معنی ہستی، بروئے زمیں روئے زمین پر، بر روئے زمیں بر، تو یہ جو روئے میں با ہے یہ با زائدہ ہے، اور زمیں کے بعد جو بر آ رہا ہے وہ اصل میں تھا بر روئے زمیں، لیکن وزن شعری کی حفاظت کی خاطر بر کو بعد میں لایا گیا۔ نشاں کا معنی نشانی۔ بس نامور بزیر زمیں دفن کردان، بہت سے مشہور آدمی کو لوگ زمین کے نیچے دفن کیے ہیں۔ بس نامور بزیر زمیں دفن کردہ اند، بہت سے مشہور آدمی کو لوگ زمین کے نیچے دفن کیے ہیں۔ کز ہستیش، اصل میں تھا کہ از ہستیش، کز ہستیش بروئے زمیں بر نشان ماد، کہ اس کی ہستی کا روئے زمین پر کوئی نشان نہ رہا۔ کز ہستیش بروئے زمیں بر نشان ماد، کہ اس کی ہستی کا روئے زمین پر نشان نہ رہا۔ بس نامور بزیر زمیں دفن کردہ اند، بہت سے مشہور آدمی کو لوگ زمین کے نیچے دفن کیے ہیں۔ کز ہستیش بروئے زمیں بر نشان ماند، کہ اس کی ہستی کا روئے زمین پر نشان نہ رہا۔ آ پیر لاشارہ کہ سپردند زیر خاک، خاکش چنا بخرد کزو استخوان نہ ماند۔ آ کا معنی وہ یا اس، پیر کا معنی بوڑھا، لاشا کا معنی مردہ، لاش، را کا معنی کو، سپردند لوگوں نے سپرد کیا، حوالے کیا، زیر کا معنی نیچے، خاک کا معنی مٹی، زیر خاک مٹی کے نیچے، خاکش اس کو مٹی، چنا کا معنی ایسا، بخرد کھائی، کزو اصل میں تھا کہ ازو کہ اس سے، استخواں کا معنی ہڈی، نمانت نہ رہی۔ آ پیر لاشارہ کہ سپردند زیر خاک، اس بوڑھے لاش کو جو لوگوں نے زمین کے نیچے سپرد کیا۔ آ پیر لاشارہ کہ سپردند زیر خاک، اس بوڑھے لاش کو جو لوگوں نے زمین کے نیچے، مٹی کے نیچے سپرد کیا۔ خاکش چنا بخرد، اس کو مٹی اس طرح کھائی
کزو استخا نماند کہ اس کی ہڈی بھی باقی نہ رہی۔ آ پیر لاشارہ کے سپردن زیر خاک اس بوڑھے مردے کو جو لوگوں نے مٹی کے نیچے سپرد کیا، خاکش چنا بخرد کزو استخا نماند، اس کو مٹی اس طرح کھائی کہ اس کی ہڈی بھی نہ رہی۔ زندہ است نام فرخ نوشیرواں بعدل، گرچہ بسے گزشت کہ نوشیرواں نمان۔ زندہ است زندہ ہے، نام کا معنی نام، فرخ کا معنی مبارک، نوشیرواں ایک بادشاہ کا نام ہے، عدل کا معنی انصاف، گرچہ کا معنی اگرچہ، بسے گزشت کا معنی بہت دن گزر گیا، بہت عرصہ گزر گیا، بسے کا معنی بہت، گزشت کا معنی گزر گیا۔ زندہ است نام فرخ نوشیرواں بعدل، نوشیرواں کا مبارک نام انصاف کی وجہ سے زندہ ہے۔ زندہ است نام فرخ نوشیرواں بعدل، نوشیرواں کا مبارک نام انصاف کی وجہ سے زندہ ہے، گرچہ بسے گزشت کہ نوشیرواں نماند، اگرچہ بہت عرصہ گزر گیا کہ نوشیرواں نہ رہا۔ گرچہ بسے گزشت، اگرچہ بہت عرصہ گزر گیا کہ نوشیرواں نماند، کہ نوشیرواں نہ رہا، پھر بھی اس کا مبارک نام زندہ ہے۔ زندہ است نام فرخ نوشیرواں بعد، نوشیرواں کا مبارک نام انصاف کی وجہ سے زندہ ہے، گرچہ بسے گزشت کہ نوشیرواں نماند، اگرچہ بہت عرصہ گزر گیا کہ نوشیرواں نہ رہا۔ خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں پیشتر کے بانگ بر آید فلاں نماند۔ خیر کا معنی بھلائی، خیر کن بھلائی کر، اے فلاں اے فلاں۔ غنیمت کا معنی غنیمت، شمار عمر، عمر کو غنیمت شمار کر۔ زاں اصل میں زیآ تھا، اس سے، پیشتر کا معنی پہلے، بانگ کا معنی آواز، بر آید آئے۔ خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر، اے فلاں بھلائی کر اور عمر کو غنیمت سمجھ۔ خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر، اے فلاں بھلائی کر اور عمر کو غنیمت سمجھ، زاں پیشتر کے بانگ بر آید فلاں نمان، اس سے پہلے کہ یہ آواز آئے فلاں نہ رہا۔ زاں پیشتر، اس سے پہلے کہ بانگ بر آید، کہ آواز آئے فلاں نماند، کہ فلاں نہیں رہا۔ خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر، اے فلاں بھلائی کر اور عمر کو غنیمت سمجھ، زاں پیشتر کے بانگ بر آید فلاں نماند، اس سے پہلے کہ یہ آواز آئے کہ فلاں نہ رہا۔ تو اس حکایت کا خلاصہ یہ ہوا کہ کسی کی بادشاہی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اختتام بھی ضروری ہے۔